مختصر طور پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو میں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا اور حضرت مولانا راشد صاحب نے فرمایا کہ کچھ دیر سنانا ہے، تو تعمیر حکم میں بہرحال چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں، تو لمبی بات کا موقع بھی نہیں ہے اور میرے جیسا آدمی کیا عرض کرے گا، البتہ پتہ بتا سکتا ہوں، نشاندہی کر سکتا ہوں۔ اتفاق سے ابھی یہاں کے شرکاء میں بعض ہمارے ساتھی آ گئے تھے، تو میں نے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک خطاب، آپ کون ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، طلباء سے جو خطاب ہے وہ میرے پاس تھا دفتر میں، اور ابھی یہاں 2-3 ساتھیوں کو میں نے وہ پیش کیا، اور میں نے بتایا کہ چند مدارس میں نے اس کو سنایا ہے اور طلباء نے بھی فائدہ محسوس کیا، اور جو اساتذہ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی بہت مسرت کا اظہار کیا کہ یہ بہت اچھا مضمون ہے۔ بعض چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، پرانی کتاب ہو گئی ہے، لیکن میں اساتذہ کرام سے عرض کروں گا، اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا کچھ دنوں پہلے تو مجھے بہت فائدہ محسوس ہوا۔ میں نے الفرقان سے ربط پیدا کیا تو معلوم ہوا کہ نسخے نہیں ہیں اس کے، میں بار بار فون کرتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے اس کے نسخے منگوائے، یہاں بعض مدارس میں بھی تقسیم کیے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں اشرف العلوم نے جب طلباء سے کچھ بات سنانے کے لیے حاضری ہوئی تو بجائے خود سنانے کے میں نے اسی خطاب سے آدھا حصہ تقریباً 20 صفحوں پر مشتمل سنایا، جس میں طلباء سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے وہ مدارس کا سفر خود اپنے طور پر کیا تھا، دینی مدارس کا سفر، اور گجرات کے ایک ادارے میں حضرت نے طلباء سے خطاب کیا تھا، اور بڑا ہی مفید اور مؤثر خطاب ہے۔ اس لیے چونکہ یہ بات اساتذہ کرام سے متعلق ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو آپ حاصل فرما لیں، اور ہو سکتا ہے بہت سوں کے پاس ہو، اور اپنے مدرسوں میں اپنے طلباء کو اس کتاب کو دیں پڑھنے کے لیے اور اس کو سنائیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ابھی حضرت مولانا کفیل صاحب کے مقالے میں بھی آداب المعلمین کے بہت سے حوالے تھے، آداب المعلمین اساتذہ کے لیے، آداب المتعلمین طلباء کے لیے، بہت اہم کتابیں ہیں۔ ہم لوگ کتابیں بعض وقت صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو آدمی کو ایک روحانی طور پر یوں سمجھیے کہ ایک ٹانک مل جاتا ہے آدمی کو، جیسے ملفوظات حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی نقشبندی قافلہ اہل دل کے نام سے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب ہی فرماتے تھے کہ میں اس کو اپنے سرہانے رکھتا ہوں، اور کبھی حالات آتے ہیں تو ان کو پڑھتا ہوں، تو اللہ والوں کی بزرگوں کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں پڑھی جاتی وہ چیزیں، بلکہ اس کو اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ اس سے ہم کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو بزرگوں کی ان باتوں میں بڑا اثر ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور ان کے درد اور ان کی جو سوز قلب تھا ان کا، اس کی وجہ سے، اس وجہ سے آپ کون ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، مختصر سا کتابچہ ہے، ہم اپنے طلباء کو سنائیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ ہوگا۔ اساتذہ کرام سے متعلق بہت سی باتیں مولانا کفیل صاحب کے مقالے میں بھی آ چکی ہیں کہ طلباء کی تعلیم تربیت کیسی کرنا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، یہ طلباء ہمارے حوالے ہیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ان کے لیے بہتر نمونہ بنیں۔ اور کلی جمعہ میں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے عرض کیا، اور اس کا پس منظر جو تھا وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مدرسہ فیض العلوم ہے حیدرآباد کا قدیم ادارہ، جو ہماری اس دینی زندگی سے وابستگی کا بڑا ذریعہ وہی مدرسہ ہے ہمارا، اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مجدد اللہ کا خاندان حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ، اور فیض العلوم ایک عنوان تھا، اس کے ذریعے سے دینی خدمات سے جڑا ہے۔ تو فیض العلوم میں مولانا عبدالقوی صاحب کے بہنوئی ہوتے تھے جناب محمد علی صاحب، ابھی انتقال کر گئے چند دنوں پہلے۔ تو ان کے انتقال پر جس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے میں وہ ایک ایسے شخص تھے جو رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا بھی معمول تھا کہ مدرسے فیض العلوم میں رات میں قیام بچوں کی نگرانی بھی کرتے تھے، رات کے اخیر حصے میں پہلے ہی سے اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ میں خود بھی اپنی محرومی کے احساس کے ساتھ میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، نصیحت نہیں، یہ تاثر میرے اوپر بھی ہے کہ بھئی ہمارے یہ بڑے گزر گئے،
اور اب ہمارے مدرسے خالی ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں سے جو رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پاور ہاؤس گویا ختم ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہمارے مدرسوں میں کتنے لوگ ہیں ایسے، یہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بغیر اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ ان خاکوں کے اندر رنگ نہیں بھر سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے بڑے بھی، عام معاشرے میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم میں سے بہت سو کے ماں باپ گزر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمارا سہارا تھی۔ وہ تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، ذکر کا اہتمام کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے دیکھ لیں تو ہم کو خود اپنے ماں باپ ایسے نظر آئیں گے، چاہے وہ تہجد میں اٹھتے ہوں یا تہجد کے علاوہ اوقات میں ذکر اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی تھی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو نظام ہم کو اسباب کا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک غیبی نظام ہے، اور اس غیبی نظام سے رابطے کی شکل یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو اور ہماری تنہائیاں آباد ہوں۔ صحابہ کرام کے مجمع اتنے آباد نہیں تھے جتنے ہمارے مجمع آباد ہیں، مگر ان کی تنہائیاں بہت آباد تھیں۔ آج ہماری تنہائیاں ویران ہیں اور مجمع ہمارے بہت آباد ہیں۔ اس لیے مدارس دینیہ سے وابستہ ہم خدام کو بھی اس کی فکر کرنا ہے، ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ایک شخص تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، آخر رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا۔ پہلے اور بھی لوگ تھے، گزر گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ محتمم سے لے کے دربان تک ہر شخص ذاکر و شاغل تھا اور اس کو نسبت مع اللہ حاصل تھی۔ آج ہمارے مدرسے اس سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ساری شکلیں یہ بے فیض ہو جائیں گی اگر ہمارا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ مولانا مجھے یہاں آنے کے بعد یہ کہنے کے لیے کہیں گے، ورنہ میں ساتھ لے آتا اور ہو سکے تو ابھی بھی پہنچا دوں گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واعظ جو حضرت نے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد خانقاہ میں کیا تھا، اور اس کا نام ہے اصلاح و استفادے سے کوئی مستغنی نہیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی توجہ سے یہاں بھی شائع ہوا تھا۔ ہو سکے تو انشاءاللہ اس کے نسخے اگر موجود ہوں گے تو پہنچاؤں گا بھی یہاں، اساتذہ کرام کے لیے اس کو پڑھیں۔ اور ایک بات غالباً حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو غالباً تشدید و تعلیم و تبلیغ میں ہے، بہت پہلے پڑھی تھی، وہ میرے ذہن میں رہ گئی کہ مسلمان بچوں کی تربیت کے لیے ہاسٹل قائم کرنا چاہیے، اور ان ہاسٹلوں میں رکھ کر کے ان کی تربیت کرنا چاہیے، اور ہاسٹل کا نگران کوئی ایسا ہو کہ جو ان کی دینی تربیت کرے۔ اور اس میں حضرت نے ایک بات لکھی تھی کہ وہ جو مربی ہو اور وہ جو وارڈن ہو وہ اگر کامل نہ ہو تو کم سے کم طالب کے رنگ کا ہو۔ مجھے پوری طرح سے وہ مضمون یاد تو نہیں ہے، مگر وہ مضمون ذہن میں ہے میرے کہ کامل تو کاملین کہاں ملیں گے، کم سے کم طالب کے درجے میں ہو۔ تو حضرت مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے ذہن میں تو یہ رہا اس وقت، اور تھا بھی رنگ ایسا ہی کہ مدارس میں تو کاملین کی تعداد ہے، اب ہاسٹل کے لیے وارڈن ملیں گے تو کامل درجے کے کہاں ملیں، کم سے کم طالب کے درجے کا ہو۔ مگر ہمارے انحطاط کا حال یہ ہے میرے دوستوں کہ میں اب اپنے آپ سے اور اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم مدرسوں کے ناظم اور ہم مدرسوں کے خادم، ہم مدرسوں کے مدرس، آج ہمارے اندر بھی طالب ہونے کی شان بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے کو مستغنی سمجھ رہے ہیں اور اپنے کو بالکل ٹھیک، اور سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث موبقات، 3 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، اور ان میں سے آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے تیسری چیز آپ نے فرمائی اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے، علامات قیامت میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بیماری عام ہو جائے تو بس تم گوشہ نشینی اختیار کر کے اپنی حفاظت کی فکر کر لو۔ تو آج میرے دوستوں مدرسوں میں خدمت کرنے والوں میں بھی کامل کا رنگ تو کیا ہوگا، اب طالب کا رنگ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میرے دوستوں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ طالب کی شان بھی کم از کم نہیں ہوگی تو پھر ہم اپنے اس درس و تدریس سے شاید کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم کامل کے درجے میں تو نہیں ہو سکتے، مگر کم سے کم طالب کے درجے میں بن جاؤ، اپنے کو محتاج اصلاح سمجھو، اپنے کو مستغنی مت سمجھو، اپنے اعمال کی، اخلاق کی اصلاح کی فکر کرو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک بڑا منصب ہمارے حوالے کیا گیا ہے، اور اس مجلس کے عنوان سے متعلق 1-2 باتیں مختصراً عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ مدارس دینیہ کی اہمیت کے پیش نظر
ایک دو باتیں ہیں، چونکہ بہت سے احباب ہیں یہاں. ہمارے ایک نوجوان عالم ہیں مولانا انعام احمد صاحب، اور یو پی میں ایک ادارے میں کام کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب اس سے پہلے موجودہ جو پارٹی ہے اسی کی حکومت تھی اور مدارس کے خلاف مہم چل رہی تھی، تو اس وقت ایک گروہ آیا سرکاری قسم کے لوگوں کا سروے کے عنوان سے مدرسے میں، کیونکہ اس وقت بہت مہم چل رہی تھی مدرسوں کے خلاف. تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں، سروے کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی پوچھیے آپ کیا پوچھنا ہے، آپ سے کچھ سوالات کریں گے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے مگر میرے جواب آپ نوٹ ضرور کریں. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ضرور نوٹ کریں گے. انہوں نے پہلے ہی جو سوال کیا وہ ایسا سوال تھا کہ وسوسے ڈالنے والا، اسی لیے اللہ نے من شر الوسواس الخناس سکھایا. یہ میڈیا کا معاملہ تو آج ایسا ہی ہے، تو وسوسے ڈالنے والا کہ آدمی کو متزلزل کر دے. انہوں نے مولانا سے سوال کیا کہ مولانا آپ سب سے پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ آپ اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں، اتنے سارے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، مگر آپ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے کیا کریں گے، قوم کا کیا بھلا ہوگا؟ آپ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر رہے ہیں آپ، اور یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کرنے سے امت کو کیا نفع پہنچے گا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، سماج کا اصول ہے کہ جو سماج کے کاموں میں جو آدمی مشغول ہو اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ طبقہ کتنا ہے ابھی آپ مولانا سے سن چکے ہیں کہ 96 تو ادھر جا رہا ہے اور 4% میں بھی 1 اور 1.5 ہے جو مدرسوں میں جا رہا ہے. تو کیا یہ 96 اور 98% یہ ان 2% کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ مولانا نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کارپوریٹر کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو میں جواب دے دوں گا آپ کو. ایم ایل اے کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ ایم پی کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ منسٹر کو اور سی ایم کو تنخواہ جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ پرائم منسٹر کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ صدر جمہوریہ کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اور چیف جسٹس کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. کہنے لگے حکومت کے خزانے سے. انہوں نے کہا حکومت کا خزانہ لوگوں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس اور چندہ ہے، اور سماج کا اصول ہے کہ جو سماج کے کاموں کے لیے فارغ رہے گا اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر رہے گی. اگر ان سب کا چندے سے تنخواہ لینا عیب نہیں ہے تو مدرسوں میں خدمت کرنے والوں کا چندے سے تنخواہ لینا کیوں عیب ہے؟ تو کہنے لگے مولانا دوسرا سوال. مولانا نے کہا پہلے میرا جواب نوٹ کرو تب دوسرا دوں گا. وہ آگے پیچھے ہونے لگے. مولانا نے کہا میں دوسرا کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا. بالکل بہت اصرار کیا. مولانا نے کہا کوئی جواب نہیں دوں گا. کہنے لگے اچھا چھوڑ ٹھیک ہے مولانا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ایک بچے سے پوچھ لیتے ہیں کچھ. مولانا نے کہا اچھا پوچھ لو بھائی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا پوچھے گا بچے سے اور بچہ کیا بولے گا. اب ایک بچہ چھوٹا سا تھا، ابوالکلام اس وقت صدر جمہوریہ تھے، اور وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد دہلی گئے تھے. اخبارات میں فوٹو چھپے تھے، بچے بھی دیکھتے رہتے ہیں. اس اخباری نمائندے یا سروے کرنے والے نے بچے کو بلایا اور پوچھا کہ دیکھو بیٹا تم مدرسے میں پڑھ رہے ہو اور سارے لوگ تمہارے گاؤں کے، تمہارے شہر کے، بستی کے، خاندان کے وہ ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، اچھی اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، ان کا فیوچر بن رہا ہے. تم مدرسے میں پڑھ کے نکلو گے، آخر تم کیا بنو گے؟ تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ تو مولانا کی دعا کی برکت تھی اور اللہ کا فضل تھا حقیقت میں کہ اس بچے نے عجیب و غریب جواب دیا. اس بچے نے ان سے پوچھا کہ ابھی ہمارے صدر جمہوریہ ابوالکلام یہ جامع مسجد دہلی نماز پڑھنے گئے تھے، آپ نے فوٹو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے فوٹو. تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ابوالکلام جو صدر جمہوریہ تھے وہ مسجد میں کہاں کھڑے تھے؟ امام کے آگے تھے یا امام کے پیچھے تھے؟ تو امام کے پیچھے تھے. اس بچے نے کہا میں بھی بڑا ہو کے وہ امام بنوں گا کہ اگر صدر جمہوریہ بھی آ جائے تو میرے پیچھے کھڑا ہوگا، میرے سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ امام بنوں گا. اور میرے دوستو ابھی باتیں آئی ہیں اس مدرسوں کے جلسوں میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں پیسے کے چندے سے زیادہ افراد کا چندہ چاہیے. ہمیں ان خاندانوں کے بچے چاہیے جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ان پر ذمہ داری ہے کل قیامت کے روز ورنہ باز پرس ہوگی. اس وجہ سے جو یہاں پر احباب میں ان سے کہوں گا اپنے بہترین بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کرو اور یقین رکھو کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. میں دین کے فائدے کے لیے آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جس وقت ندوے میں تھا میں، اس وقت ہمارے ایک مہم صاحب حیدرآباد کے آئے تھے. ندوے ہی میں انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ تجھے امریکہ بلاؤں گا، تیری کارروائی کروں گا. اور میرا ایک دوست ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کا ویزا لگایا ہے امریکہ کا، اور مجھے حیدرآباد میں خدمات میں مشغول ہونے کے بعد بھی ایک دو نہیں دسیوں آفر آ چکے ہیں. اور جو میرے لیے آئے تھے اس کی جگہ پر گئے ہوئے لوگ ماشاءاللہ کروڑوں کی جائیداد بنا چکے ہیں. میں نہیں گیا، میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، اگر مجھے مسجد مدرسے سے 10-20 ہزار ملتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیسے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میں اپنی بات اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے ایک نہیں سینکڑوں موجود ہیں اس میں، اس لیے آپ ان مدارس کی قدر کیجئے۔ اور تنخواہوں کی بات آتی ہے، بے شک ہم لوگوں کو تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور استغنا کے ساتھ کام کرنا ہے، مگر میرے دوستو حقیقی صورتحال عرض کر رہا ہوں، میں بہت ضرورت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات، اور میں کوئی اپنے یونین کا نمائندہ نہیں ہوں، ہماری کوئی یونین نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سے امام نہیں چلے آ رہے ہیں، مدرس نہیں چلے آ رہے ہیں، بہت لمبی ہوگی بات۔ میں امت کی ضرورت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں کہ کرنسی کی قیمت میں جو گراوٹ گزشتہ چند سالوں میں ہوئی ہے، شاید پچھلی صدیوں میں یا تاریخ میں بھی پتہ نہیں کبھی اتنی تیزی سے گراوٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم، مگر ہم اپنے سامنے تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی چاول کی قیمت 7 روپے سے 8 روپے ہوئی تو مہنگا ہو گیا، 9 سے 10 روپے ہوئے تو مہنگا ہو گیا۔ پھر ہم نے اپنے کانوں سے عجیب بات سنی جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو چاول ہم 11 روپے میں خرید کے لاتے تھے، ہمارے بچے بولنے لگے وہ 30-35 روپے میں مل رہا ہے، تو ہمارے کان بھی سن کے حیرت میں پڑ گئے ہم کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ جو شکر 10-12-15 روپے میں مہنگی سمجھی جاتی تھی، ایک وقت کان میں پڑا کہ 50 روپے میں مل رہی ہے، اور اب کم ہوا تو 35 روپے ہو گئے۔ ایک مدرسے کے ذمہ داروں کو میں نے توجہ دلائی، انہوں نے کہا مولانا آپ بولے تو ہم لوگ 500 روپے زیادہ کر دیے۔ میں بولا صرف اس سال سلنڈر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے بس اسی کی آپ نے تلافی کی ہے، باقی کسی چیز کی آپ نے تلافی نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسین پیسے کے لیے، سوال یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے بقدر چاہنا بھی کیا دنیا طلبی ہے؟ آج سے 10 سال پہلے اگر میری تنخواہ 10,000 تھی تو میں اس تنخواہ میں سے 1,000 روپے کی چٹھی ڈال سکتا تھا اور بچت کر سکتا تھا۔ آج مجھے 30,000 روپے بھی ملیں تو 1,000 نکالنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ ہم مدرسوں سے لگے ہوئے ہیں، میں قلب شہر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے عملی نمونے ہیں، میں دوسروں کے قصے کہانیاں نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پاس پڑھانے والوں میں بھی کئی ایک اساتذہ ایسے ہیں جو اپنے خاندان کے اعتبار سے اچھے تھے، اخلاق کے اعتبار سے اچھے تھے، کیونکہ آج ہم کو ایسے مدرس ملنا مشکل ہو رہا ہے، اور ان کے اندر کوئی جذبہ باہر جانے کا نہیں تھا، سعودیہ جانے کا نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، تھوڑا قرضہ ہو گیا، بچہ ہوا، دوسرا قرضہ ہوا، ڈیلیوری کے 40-50 ہزار روپے ہو گئے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب بچے کو دواخانے میں شریک کرنا ہے، تو وہ قرضوں کے بوجھ سے ایسا نڈال ہو گیا۔ میرے ساتھ ہیں ایسے واقعات کہ مجھے ان عزیزوں نے کہا مولانا اب وہ برداشت سے باہر ہو گیا، اب خاندان پورا پیچھے پڑا ہوا، باہر جاؤ، اب باہر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے مدرسے اچھے مدرسین سے محروم ہو رہے ہیں اور مسجدیں اچھے خادموں سے محروم ہو رہی ہیں۔ اور بہت سے لوگ، میں اضلاع کے جلسوں میں بھی سناتا ہوں، بہت سے خدام کہتے ہیں میں 20 سال سے مسجد کا صدر ہوں، بہت خدمت کر رہا ہوں۔ میں بول رہا ہوں اللہ کے پاس معلوم ہوگا کہ مسجد کی خدمت کی یا نہیں کی آپ نے، کیا کیا 20 سال میں؟ 20 سال میں بلڈنگ بنا دیا 2 کروڑ کی، سنگ مرمر لگا دیے اور ٹوائلٹ میں بہترین ٹائلز لگا دیے اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اس کے اندر، مگر اپنی بدمزاجی اور حاکمانہ مزاج کی وجہ سے تمہاری ایک اچھا امام نہیں ٹک سکا، ایک اچھا عالم نہیں ٹک سکا۔ تم کہہ رہے ہو 20 سال میں نے خدمت کی، کل اللہ کے پاس فکر ہوگی کہ میری مسجد کی آبادی سنگ مرمر میں نہیں تھی، ٹائلز میں نہیں تھی، پی او پی کے کام میں نہیں تھی، قالین اور فانوس میں نہیں تھی۔ تمہاری بدمزاجی، تمہارے حاکمانہ انداز کی وجہ سے، تمہارے جاہلانہ طور طریق کی وجہ سے میری مسجد اور میرا گھر اچھے خادموں سے محروم رہا، اچھا حافظ نہیں رہ سکا، اچھا امام نہیں رہ سکا، اچھا خطیب نہیں رہ سکا۔ تو یہ 20 سال کی صدارت کی خدمت تمہارے میزان عمل میں پتہ نہیں نیکیوں میں شمار ہوگی یا کچھ اور شمار ہوگی۔ اور میں یہ کوئی جیسے پھر عرض کر رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں اپنی بات، کہ میں کوئی اماموں کی یونین نہیں ہے میری، اور میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں، میں کوئی اماموں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بخدا کہہ سکتا ہوں آپ سے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس صورتحال سے اچھے افراد سے امت محروم ہو رہی ہے، مدرسے محروم ہو رہے ہیں، مسجدیں محروم ہو رہی ہیں، اور یہ نقصان اماموں کا نہیں ہے، یہ نقصان مدرسوں کا نہیں ہے، یہ نقصان امت کا نقصان ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے اور ان مدرسوں کو اپنے ہی پیسے سے چلانا ہے، ہم کو امداد کا سوال نہیں ہے۔ ابھی ایک رسالے میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے سمجھ لینا چاہیے ان لوگوں کو جو گرانٹس لے رہے ہیں، امداد لے رہے ہیں،
ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نہیں چھوٹ سکتا تو آپ کے امدادی مدارس کیا بچ سکتے ہیں آئندہ، آپ کو سمجھ لیجئے۔ اس لیے امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنا مال لگانا ہے اور ان مدارس کی پوری حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس دینیا کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند گزارشات میں نے عرض کر دی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔